نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے اندر ایک رات اتنی عظیم رکھی ہے جس رات کو اگر انسان اللہ کے ہاں عبادت میں مشغول ہو تو وہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ انسان کے لیے اجر کا باعث بنتی ہے۔ قرآن حکیم کا نزول اللہ رب العزت نے اس رات کے اندر کیا۔ اگر ہم مطالعہ کریں تاریخ کا تو ہمیں پتہ چلتا ہے جتنی کتب جتنے صحیفے نازل ہوئے وہ رمضان کے مہینہ میں نازل ہوئے۔ یکم رمضان کو صحف ابراہیم نازل ہوئے، 6 رمضان کو تورات اللہ نے نازل فرمائی، 13 رمضان کو انجیل کا نزول ہوا اور 17 رمضان کو تو زبور جو ہے حضرت داود علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ رمضان کے ماہ مبارک میں 27 رمضان بعض کے بقول رمضان کے آخری راتوں میں آخری عشرہ میں قرآن حکیم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ یکمشت نازل ہوا۔ قرآن پاک 2 مرتبہ نازل ہوا ہے، ایک مرتبہ آسمان دنیا پر جو لیلۃ القدر کی رات میں نازل ہوا، اللہ رب العزت نے اس کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل کیا، اور پھر آسمان دنیا سے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور علیہ السلام کے سینہ مبارک پر اللہ نے 23 سالہ عرصہ میں نازل کیا۔ آسمانوں سے نازل تو ایک دم ہوا آسمان پر، لوح محفوظ سے آسمان پر تو ایک دم نازل ہوا، لیکن زمین پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں نازل ہوا۔ حیرت کی بات یہ ہے باقی جتنی کتب نازل ہوئیں وہ یکمشت انبیاء پہ نازل ہوئیں۔ تورات یکمشت حضرت موسیٰ کو ملی، انجیل اگٹھی حضرت عیسیٰ پیغمبر کو ملی، زبور کتاب کی شکل میں اگٹھی حضرت داود پیغمبر کو ملی، تمام صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور دیگر انبیاء کو اگٹھے ملے، لیکن آ کر ملے تو اگٹھے لیکن آ کر پھر بکھر گئے، یعنی پھر الگ الگ ہو گئے، اور الگ ایسے ہوئے کہ آج ان کی اصلی نشان دنیا میں نہیں ملتا، نہ زبور نہ تورات نہ انجیل اصلی شکل میں دنیا میں ملتی ہے۔ قرآن آسمان لوح محفوظ سے قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اگٹھا آیا، لیکن آسمان دنیا سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پر اگٹھا نہیں اترا، کتابی شکل میں نہیں اترا، بلکہ متفرق اترا۔ کبھی کوئی آیت اتری، کبھی کوئی سورہ اتری، کبھی کچھ آیات اگٹھی اتری۔ اللہ رب العزت نے متفرق طور پہ بکھیر کر قرآن کا نزول فرمایا دنیا میں، لیکن اترنے کے بعد مکمل ہونے کے بعد جمع ہو گیا، اور جمع ہو کے کتاب کی شکل میں ایسا محفوظ ہو گیا کہ قیامت کی صبح تک اسے کوئی جدا نہیں کر سکتا، اسے کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ 27ویں رات اکثر کے قول کے مطابق لیلۃ القدر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے ذکر فرمایا بنی اسرائیل کے کچھ علماء کچھ اکابرین انبیاء کا، فرمایا نیک لوگ تھے بنی اسرائیل میں۔ بعض روایات میں آتا ہے 4 شخصیات کا ذکر کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت ایوب علیہ السلام نے، حضرت حزقیل علیہ السلام نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے اتنے سال اللہ کی عبادت کی۔ اور ایک آدمی کا ذکر کیا آپ نے کہ اس نے 500 سال اللہ کی عبادت کی۔ صحابہ کو رشک ہوا، یا رسول اللہ اتنی عبادت کرنے والوں کا ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر سورت کا نزول فرمایا، اور اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن کو اس لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا، اور لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، 80 سال سے افضل ہے۔ جو آدمی اس رات میں
عبادت میں مشغول ہوگا، جو آدمی اس رات میں بندگی میں مشغول ہوگا، تو اس آدمی کے نامہ اعمال میں 80 سال کے نیکیاں لکھ دی جائیں گی، 80 سال کی عبادت بے ریا لکھ دی جائے گی۔ یہ رات اتنی عظیم رات ہے کہ اللہ رب العزت نے اسی رات کے اندر فرشتوں کو پیدا کیا۔ لیلۃ القدر کی رات ہی اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا۔ یہی وہ رات ہے جس رات میں اللہ نے قرآن کا نزول فرمایا، اور اللہ رب العزت نے اس رات کی عظمت کو ہمارے سامنے بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس رات میں جبرائیل امین خود زمین پر آتے ہیں اور فرشتے زمین میں بکھر جاتے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر کی علامات ہیں۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات میں تمام درخت، تمام جتنے بھی شجر ہیں اور جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سجدہ کی حالت میں ہوتی ہیں۔ اس رات ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، بوندا باندی ہوتی ہے، موسم خوشگوار ہوتا ہے۔ یہ علامات ذکر کی ہیں، یہ علامات ذکر کی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے بارے میں تعین کہ یہ کون سی رات ہے بتلانے کے لیے باہر نکلے، صحابہ کو بتلانے کے لیے باہر نکلے، تو آپ نے دیکھا 2 آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے، بحث کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ مجھے اللہ نے یہ رات بتلائی تھی، لیکن تمہارے جھگڑے کی وجہ سے، یہ 2 آدمیوں کے جھگڑے کی وجہ سے میرے سینے سے اٹھا لی۔ اب تم آخری عشرے میں اس رات کو تلاش کرو۔ محدثین کہتے ہیں اللہ کے رسول تو بتلا سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں بتلایا۔ اس لیے نہیں بتلایا کہ اگر اللہ کے رسول بتلا دیتے کہ مثال کے طور پہ 25ویں رات جو ہے لیلۃ القدر ہے، 27ویں رات لیلۃ القدر ہے، اور آدمی کو پتہ ہوتا کہ لیلۃ القدر اس رات کو ہے اور اس رات میں وہ گناہ کرتا، نافرمانی کرتا، فسق و فجور میں مبتلا ہوتا اور ناقدری کرتا اس رات کی، تو اللہ غضب کی وجہ سے اس کی شکل تبدیل کر دیتے، اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا۔ اللہ کے رسول شفیق ہیں، امت پر رحم کرنے والے ہیں۔ آپ نے اس لیے امت کو اس رات کا تعین نہیں کیا تاکہ اللہ کے ہاں یہ آدمی جو ہے مجرم نہ بنے زیادہ، اللہ کے ہاں کہہ سکتا ہے یا اللہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ رات کون سی ہے، اس لیے مجھ سے کوتاہی ہو گئی۔ لیکن جو اعتکاف بیٹھنے والے ہیں ان کو لیلۃ القدر کی رات مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو وہ اجر عطا کر دیتے ہیں۔ میری کتاب وظائف الصالحین کے اندر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول نقل کیا ہے کہ لیلۃ القدر کو پانے کے لیے بہترین جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر رمضان کا پہلا روزہ اتوار کے دن ہوگا تو لیلۃ القدر کی رات 29ویں شب کو ہوتی ہے۔ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر رمضان کا پہلا روزہ جمعہ کے دن ہو تو لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ 29ویں شب ہوتی ہے، اور اگر رمضان کا روزہ ہفتے کے دن پہلا ہو تو 21ویں شب جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات کو ہوگی، اور اگر رمضان کا روزہ پہلا اتوار کے دن ہو تو پھر 27ویں شب کا غالب گمان ہے کہ وہ لیلۃ القدر کی رات ہوگی۔ اگر سوموار کے دن پہلا روزہ ہو تو پھر 19ویں شب کا غالب گمان ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات ہوگی، اور اگر منگل کے دن پہلا روزہ ہو تو 25ویں شب پہ گمان ہوتا ہے غالب کہ وہ لیلۃ القدر کی رات ہوگی۔ اگر بدھ کے دن پہلا روزہ ہو تو 27ویں شب کا پھر غالب گمان ہے کہ پہلا روزہ اگر بدھ کو ہے تو 27ویں شب لیلۃ القدر کی ہوگی۔ اگر جمعرات کے دن پہلا روزہ ہے تو پھر 10ویں شب کا بھی غالب گمان ہے کہ لیلۃ القدر کی رات 10ویں شب کو ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیے شیخ ابو الحسن الخرقانی رحمۃ اللہ علیہ جو اولیاء میں بہت بڑا نام پایا، بہت بڑا مقام پایا، وہ فرماتے ہیں کہ اگر یکم رمضان اتوار کے دن ہو تو شب قدر 19 کو ہوتی ہے، شب قدر 19 کو ہوتی ہے۔ اگر پیر کو پہلا روزہ ہے تو شب قدر 21ویں شب کو ہوتی ہے۔ اگر منگل کو پہلا روزہ ہے تو 27ویں شب جو ہے وہ لیلۃ القدر کا گمان ہے، اور اگر بدھ کو پہلا روزہ ہے
تو 19ویں شب جو ہے لیلۃ القدر کا گمان ہے۔ اگر جمعرات کو پہلا روزہ ہے تو پھر 25ویں شب کا غالب گمان ہوتا ہے، اور اگر جمعے کو پہلا روزہ ہو تو 17ویں شب کا غالب گمان ہوتا ہے کہ وہ لیلۃ القدر ہوگی۔ اگر ہفتے کے دن پہلا روزہ ہو تو 23ویں شب جو ہے غالب گمان کے مطابق لیلۃ القدر ہوگی۔ یہ اولیاء اللہ کی ایک اندازے ہیں، چونکہ لیلۃ القدر کوئی مختص رات نہیں ہے۔ محدثین کی اصطلاح کے مطابق لیلۃ القدر بعض اوقات پورے رمضان میں بھی گردش کرتی ہے، بعض اوقات آخری عشرہ میں گردش کرتی ہے، لیکن جو انسان رمضان کے مہینہ میں تراویح کو ادا کرے گا وہ لیلۃ القدر کے ثواب پا لے گا، چونکہ تراویح رات کی عبادت ہے اور اس نے رات کو قیام کیا، تلاوت سنی، تو گویا کہ اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔